شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، الحمدللہ ہماری 8 تراویح کل مکمل ہو گئی تھیں اور اس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تھی. آج انشاءاللہ العزیز نویں تراویح ہوگی کہ جس میں ہمارے امام صاحب قاری صاحب وہ سورہ توبہ کی آخری 36 آیات کی تلاوت کریں گے. سورہ یونس مکمل تلاوت کی جائے گی اور سورہ ہود کی 49 آیات تلاوت کی جائیں گی. کل جہاں بات ہم نے چھوڑی تھی اس سے آگے سورہ توبہ کا جو حصہ آج پڑھا جائے گا اس کی تلخیص ہم پہلے رکھ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس پلٹے تو منافقین نے آ کر جھوٹے عذر پیش کرنا شروع کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض برتا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے جھوٹے عذرات پیش کیے ہیں. پھر ایک کام اور کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان منافقین نے کہ اپنے مل بیٹھنے کے لیے، اپنی میٹنگ کرنے کے لیے، اپنی پلاننگ کرنے کے لیے کہ کیسے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، کیسے اس ریاست کو نقصان پہنچایا جائے، انہوں نے ایک مسجد شہر سے باہر جو ہے وہ قائم کی تھی جس کا نام جو ہے وہ مسجد ضرار رکھا تھا. تو منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد یہ بنائی تھی جس کی خبر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ درخواست کی تھی کہ آگے اس کا افتتاح فرمائیں. اور ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کا افتتاح بھی فرما دیتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فرما دی. اسی سورۃ توبہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 108 اور 107 اور 108 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باخبر فرما دیا اور اس میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو بعد میں جلا دیا جائے. آیت نمبر 112 میں ہمیں مومنین کی صفات ملتی ہیں کہ جن میں بتایا گیا کہ مومن جو ہے وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے آگے جھک جانے والے، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ مومن کی جو ہے وہ خصوصیاتیں بتائی گئی ہیں. پھر آگے چل کر آیت نمبر 102 اور 103 میں ان مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ تبوک پر جانے سے بغیر شرعی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے. کچھ تو منافقین رہ گئے تھے لیکن کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے تھے جو کہ مخلص تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے. ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 6 صحابہ شامل تھے. جب یہ قافلہ چلا گیا تو پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے خود کو مسجد نبوی، جب یہ واپس آنے کا ٹائم ہوا قافلے کا، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی غلطی کا برملا اعتراف کیا، کوئی حیلہ بہانہ نہیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنے لیے ہونے والے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. آگے چل کر 3 مخلص صحابہ ایسے تھے جن میں حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں سے 50 دن کا بائیک آؤٹ کیا گیا. یہ صحابہ بھی وہ تھے جو نہایت مخلص تھے. ان میں سے حضرت ہلال اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی تھی، جو کہ دلیل تھی خالص ہونے کی. اور حضرت کعب بن مالک وہ صحابی تھے جو حضرت اپنے غزوہ بدر میں تو شامل نہیں تھے لیکن اس کے بعد جتنے مار کے ہوئے سب میں شامل رہے تو نہایت مخلص صحابہ کرام تھے.
آیت نمبر 118 میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں پر یہ معرکے میں شامل نہیں ہو سکے تھے یہ، تو ان کی توبہ کا ذکر ملتا ہے وہاں میں۔ اور یہاں اس کے بعد سورہ یونس جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ جو کہ ایک مکی صورت، اور اس کے سلسلہ کلام پر جب غور کریں، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا مکی اور مدنی صورتوں کا اگر فرق دیکھنا ہے تو مکی صورتوں میں ہمیں ملے گا عقائد کی پختگی کی بات، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، اس کی بات ملے گی۔ اور جو مدنی صورت ہیں ان میں اکثر ہمیں احکامات ہمیں جو نظر آئیں گے، گو کے یہ عقائد بھی ہمیں ملتے ہیں لیکن وہ احکامات کا زیادہ ہمیں جو ہے نظر آتا ہے۔ سورہ یونس میں یہی جو باتیں ہیں، عقیدہ توحید کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں، عقیدہ آخرت کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں، عقیدہ رسالت کے لیے دیگر انبیاء کا، 4 انبیاء کا ان کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا، اور پھر موعظہ قرآنی وہ جو ہے بتایا گیا ہے سورہ یونس کے اندر۔ انشاءاللہ اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے اور آخرت کے حق میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام جو ہے وہ انسرام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے سورج کو اجالا بخشا، چاند کو چمک دی اور چاند کو گھٹنے بڑھنے کی منزلیں اس کی مقرر کی تاکہ تاریخوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ زندگی کے مشاہدے میں جو چیز بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان پر جب کوئی سخت وقت آتا ہے، یہ بتایا گیا، یہ عقیدہ توحید کی دلیل ہے کہ جب انسان پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارا کرتا ہے، مگر جب اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو ایسے بولتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں اس کو پکارا ہی نہ تھا۔ آخرت کے دلائل میں ہمیں ملتے ہیں جو چیزیں، وہ یہ کہ پیدائش کی ابتدا اسی پروردگار نے کی اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر اسی کی طرف جو ہے دوبارہ سب کو وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اپنے عمل سے ثابت کیا، ان کو انصاف کے ساتھ پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل یوم آخرت بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں دردناک عذاب جو ہے وہاں جھیلنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، باقی انبیاء کے بھی ہیں، انشاءاللہ آگے ہم مختلف صورتوں میں ان کو بیان کریں گے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم تفصیل سے رکھتے چلے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے ان کی بات کو مان کر نہیں دیا سوائے چند لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو آخر میں جب دیکھا کہ اب ان میں تبدیلی نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ان کے حق میں جو ہے وہ بد دعا کر دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی میں ان سارے لوگوں کو اس میں بٹھاؤ اس میں۔ تو چنانچہ اسی طرح کیا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس میں تمام اہل ایمان کو اور جتنے بھی اس وقت جانور تھے، چرندے پرندے، ان کو جو ایک جوڑا اس میں رکھ لیا گیا۔ اور پھر بعد میں یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو حکم دیا کہ وہ ابل پڑا، اس نے اپنا پانی ابال دیا زمین نے، اور آسمان سے جو ہے وہ پانی جو ہے پر نالوں کی طرح جو ہے برسنے لگا، ایک عجیب طوفان کی کیفیت ہو گئی اور ہر چیز جو ہے وہ پانی کے زیر آب آ گئی، اور اس میں جو ہے صرف یہ کشتی تھی کہ جس میں بیٹھنے والے محفوظ رہے، مامون رہے۔ اور بعد میں جب یہ کشتی کوہ جودی پر جا لگی تو پھر اللہ نے اس پانی کو حکم دیا زمین کو کہ وہ نکل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ تو اپنے بارش کو روک لے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا وہ قصہ میں ملتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا اور اس فرعون نے اور اس کے سرداروں نے ان کی بات کو مان کر نہیں دیا، بلکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور ان کے مقابلے پر وہ اپنے جادوگروں کو لے کر آیا، جو بھی اس مملکت میں اس کے بڑے بڑے جادوگر تھے ان سب کو لے آیا، اور جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تو وہ جادوگر جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اور وہ سارے کے سارے اللہ پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جو ہے اس سرزمین کے اوپر مساجد قائم کریں اور مکانات قائم کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے کہاں برداشت ہونے والا تھا، وہ پیچھے لگ گیا۔ بالآخر ان کو جو ہے وہ سرزمین مصر چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگنا پڑا،
اور آگے جا کر پہلے ہم یہ تفصیل سے پورا قصہ بیان کر چکے ہیں. جب یہ آگے گئے اور وہاں جا کر سمندر میں لاٹھی ماری، ایک راستہ بن گیا اللہ کے حکم سے اور خشک راستہ، تو وہاں سے یہ لوگ نکل گئے اور پیچھے جو فرعون اور اس کی فوجیں آئیں تو وہ اس میں وہ غرق ہو گئی. تو یہ قصہ ہمیں یہاں ملتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے کہ جس کے نام پر یہ سورت کا نام جو ہے وہ رکھا گیا یا معروف ہے اس نام سے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن میں صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے دو رخ ہیں. ایک یہ کہ ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ سورہ صافات میں آئے گا، وہاں رکھیں گے. دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ و استغفار کرنا، جس کا علم یونس علیہ السلام کو نہیں تھا، اور وہ اپنی قوم کو پیغام دے کر مایوس ہو کر وہاں سے اپنی بستی سے نکل گئے تھے کہ رب کا جو ہے، رب نے جو چونکہ بتا دیا تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام انتظار کیے بغیر جو ہے وہاں سے اللہ کے حکم کے بغیر وہ نکل گئے تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی زمین کو چھوڑ کر آگے چلے، تو آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں جو ہے وہ طوفان آ گیا، طغیانی آ گئی، کشتی پلٹ گئی اور آپ نے اس میں چھلانگ لگا دی سمندر میں، اور وہاں کوئی ایک بڑی مچھلی تھی جس نے کہ آپ کو سالم نگل لیا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی آپ کو بالکل صحیح سالم رکھا. اور پھر چند روز بعد مچھلی کو حکم ہوا کہ ان کو اگل دے. آپ نے اس کے پیٹ میں وہ دعا پڑھی، تفصیل آئے گی انشاءاللہ، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ اس اندھیرے سے نکال کر مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر اگل دے، تو اس نے ایک ساحل پر لا کر جو ہے وہ آپ کو اگل دیا. اب ادھر ان کی قوم کے جو مرد اور عورتیں تھے، جب یہ یہاں سے یہ چلے گئے اور انہوں نے اللہ کے عذاب کو آتا ہوا دیکھا، تو سارے جمع ہو کر صحرا میں پہنچ گئے اور انہوں نے اللہ سے گریہ وزاری کی، آو بقا کی انہوں نے، اور اس سے معافی مانگی انہوں نے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور عذاب کو ٹال دیا. یہ شاید واحد قوم ایسی ہے کہ جس کے عذاب کو لانے کے بعد ٹال دیا گیا. پھر آگے جا کر ہمیں موضوع قرآنی ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اس میں کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں. کفار قرآن پاک کو انسانی کلام کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تخلیق کیا ہے، خود لکھا ہے. تو اس کے لیے ان کو چیلنج کیا کہ جس طرح سورہ بقرہ میں کیا گیا تھا کہ تم اپنے سارے جو بھی تمہارے دانشور ہیں اور سب کو جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد اس قرآن کیا اس کی کوئی ایک صورت ہی بنا لا. وہ چیلنج یہاں بھی دیا گیا. آیت نمبر 57 اور 58 میں قرآن کو دلوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے رہنمائی اور رحمت کہا گیا. پھر اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کے مضمون سے جب ہم غور کرتے ہیں دیکھتے تو لگتا ہے کہ بالکل ساتھ سورہ یونس کے ساتھ ساتھ یہ سورت نازل ہوئی، اس کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی ہے. اور ان کا تقریباً چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، ان کا جو مضمون موضوع وہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں. فرق تھوڑا سا اتنا ہے کہ سورہ ہود کے اندر تنبیہ کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں تھا. تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسے مضامین کی صورتوں نے جو ہے نا وہ بوڑھا کر دیا ہے. سورہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہ کائنات بنا کر وہ غافل نہیں ہو گیا بلکہ وہ ہر چیز کا نظام چلا رہا ہے. وہ انسانوں کو یہ بھی بتایا اس نے کہ وہ انسانوں کو دو طرح آزماتا ہے. ایک انسانوں کو اپنی نعمت دے کر آزماتا ہے، اپنی عطا کر کے آزماتا ہے، اور ایک ان نعمتوں سے محروم کر کے آزماتا ہے. جو نیک انسان ہوتے ہیں جب ان کو نعمت دے کر آزماتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور محروم بھی اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ شکوہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں، وہ نعمتیں ملنے پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جب نعمتیں ان کے بعد چلی جاتی ہیں، تنگ دستی ان پر آتی ہے، تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں.
اپنی قسمتوں کو کوسنے لگتے ہیں۔ وہ قصہ نوح جس کا بھی ہم نے سورہ یونس میں ذکر کیا، یاد رہا قدر تفصیل سے ہمیں ملتا ہے، جو کہ ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر انہوں نے اس کے حق میں بد دعا کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا کشتی تیار کرو اور اس میں جتنے اہل ایمان ہیں ان کو بٹھا لو، اور جتنے پرندے ہیں جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور پھر جو ہے زمین کو حکم دیا کہ تو جو ہے وہ تندور کی طرح ابل پڑ، اور اس نے سارا پانی اپنا جو ہے وہ انڈیل دیا، اگل دیا، اور آسمان کو حکم دیا کہ تو برس، تو پر نالوں کی طرح جو ہے پانی وہ برسنے لگا، بھرپور سیلاب آ گیا، سارا کچھ اس نے، چاہے اس میں اس وقت پہاڑ ہوں، درخت ہوں، واٹ ایور جو چیز تھی وہ ساری کی ساری غرقاب ہو گئی اس کے اندر، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے اور گھر والے جو کہ نافرمان تھے وہ بھی جو ہے وہ اس طوفان کی نظر ہو گئے۔ پھر کشتی ایک پہاڑ جسے کوہ جوتی کہتے ہیں جو آج کل ترکی میں موجود ہے، وہاں پر جا لگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے زمین کو حکم دے دیا کہ اب تو اپنا پانی جو ہے وہ واپس پی لے، اور آسمان کو برسنے کے حکم سے روک دیا گیا۔ اس موقع پر اپنے بیٹے کو جب غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی اور کہا کہ یا اللہ یہ تو میرا گھر والا ہے، میرے رب یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کو مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا کہ میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو فرمایا کہ میں پھر برباد ہو جاؤں گا۔ اس میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ اول یہ کہ نبی کوئی بھی ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اسے غیب کی باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کو اس کا علم ہوتا تو کبھی بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کرتے۔ کبھی بھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرتے اگر نبی جو ہے وہ عالم الغیب ہوتا۔ پہلا سبق کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، غیب کو نہیں جانتا، اسے صرف اتنا علم ہوتا ہے کہ جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے علم عطا فرما دیا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں نجات نبی کے خونی رشتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد کسی نبی کا ریلیٹیو ہے، کسی ولی کا ریلیٹیو ہے، کسی نیکوکار کا ریلیٹیو ہے، اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، اس کو بخشش نہیں ہے۔ اس کو بخشش کب ہے؟ کہ جب وہ اللہ پر ایمان رکھے، رسولوں پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، اور پھر ان پر عمل کی جو ہے وہ مہر وہ ثبت کر دے، تب اس کی بخشش ہوگی۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عزیزوں کو قریبی رشتہ داروں کو پکار کر، اے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، کہ دنیا میں مجھ سے جو کچھ چاہیے وہ مجھ سے مانگ لو، اگر میرے پاس ہوگا میں تمہیں دے دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کام صرف تمہارے اعمال ہی آئیں گے۔ یہاں الحمدللہ آج کی تراویح ہماری مکمل ہوتی ہے، اور اگلی تراویح کے خلاصے کے لیے انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی